أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ ہمزہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی سورت کا نام ہمزہ ہے اور یہ سورت پاک مکیہ ہے. ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اس سورت مبارکہ میں 9 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 130 حرف ہیں. اس کی تلاوت کی سماعت جو اللہ کا بندہ کر لے اس کو 130 نیکیاں ملتی، اور اگر وہ شخص اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرے تو اس کو 1300 نیکیاں ملیں گی، اور اگر اس کا مطلب بھی سیکھ لیا جائے تو نیکیوں میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر عمل کر لیا جائے تو پھر نیکیاں اور بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی اس سورت کا پہلی والی سورت سے ربط اور تعلق کیا ہے؟ پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں. پھر فرمایا اس خسارے سے وہی لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جو 4 کام کر لیں اپنی زندگی میں. ایک ہے ایمان، اور دوسرا ہے عمل صالح، اعمال صالحہ، اور تیسرا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کو دین حق پر، صحیح عقیدوں پر قائم رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا، اور خود بھی صحیح عقیدوں پر قائم رہنا. اور چوتھا عمل ہے خود بھی عبادت پر صبر کرنا، گناہوں سے صبر کرنا، مصائب پر صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی تلقین کرنا، اس کی تاکید کرنا، اس کی تعلیم دینا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ وہ کام ہے جو انسان کو خسارے سے، نقصان سے بچا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا کہ خسارے اور نقصان میں اور گھاٹے میں مبتلا ہونے والے اور مبتلا کر دینے والے کام کیا ہیں، خسارے کے، نقصان کے اسباب کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں.
وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو بہت بڑے خسارے میں مبتلا کر دیتی ہیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے، انعام ہے۔ اس نے خسارے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا اور خسارے میں پڑنے والی چیزیں بھی بتا دیں کہ ان چیزوں سے دور رہنا ورنہ نقصان میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس صورت میں وہ 3 چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں جو انسان کے خسارے کا سبب ہیں، اور ان سے بہت کم اللہ تعالیٰ کے بندے محفوظ ہیں، بچ پاتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر معاشرے میں یہ عیب، یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اچھے لوگوں میں بھی، نیک لوگوں میں بھی، برے لوگوں میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچنے کی تاکید کرنے کے لیے نہایت مؤثر انداز میں نصیحت اپنے بندوں کو فرمائی۔ اور وہ 3 گناہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک ہے حمز، اور ایک ہے لمز، اور ایک ہے جمع مال بشدت و بخل، شدت حرص اور بخل کے ساتھ مال کو جمع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویلن، ویل ہے، ویلن یہ نکرہ ہے، اس پہ تنوین ہے۔ عربی میں جس لفظ پر الف لام آ جاتا ہے اس کے معنی اور ہوتے، جس پہ الف لام نہیں ہوتا اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ جیسے کتابن، کوئی بھی کتاب، الکتاب خاص قسم کی کتاب، معنی بدلے۔ رسول، کوئی بھی رسول، فعصا فرعون الرسول، فرعون نے الرسول کی نافرمانی کی، رسول کی نہیں، الرسول، خاص رسول، خاص پیغمبر کی نافرمانی کی۔ وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اسی طریقے سے ویلن خرابی، تباہی، بربادی، الویل خاص قسم کی خرابی، ویلن بہت بڑی خرابی۔ اور اللہ جس کو بتائے بہت بڑی خرابی، اس سے بڑی خرابی ہو نہیں سکتی۔ ویلن کے اوپر جو تنوین آ رہی ہے، یہ تنوین ہے تعظیم کی، کثرت کی، یعنی ویلن عظیم، بہت بڑی خرابی ہے، تباہی ہے، اور چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی تباہی ہے، نقصان ہے، اور چھوٹا موٹا نقصان نہیں، بہت بڑا نقصان ہے، خسارہ عظیم ہے۔ کس شخص کے لیے خرابی ہے؟ ایک تو معنی ویل کے یہ ہے، دوسرے معنی ویل کے کیا ہے؟ جہنم کی وادی، جہنم کا غار۔ ایک ہے سعود، ایک ہے ویل۔ سعود کہتے ہیں جہنم کے پہاڑ کو، سأرهقه صعودا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں اس ظالم کو سعود پر چڑھاؤں گا، یعنی سعود پہاڑ پر اسے چڑھاؤں گا۔ یہ پہاڑ جہنم میں ہے، اور یہ ہمالیہ کی چوٹی نہیں ہے، یہ جہنم کا پہاڑ۔ یہ کیسا ہے؟ املس، چکنا، اور اس سے کہا جائے گا چڑھو، اور اتنا آتشی ہے جب اس پر ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ پگھل جائے گا، اور پیر رکھے گا تو پیر پگھل جائے گا، اور پیچھے سے فرشتے گرز ماریں گے چڑھو، مرتے کھپتے آدمی چڑھے گا۔ اس کی اونچائی کتنی ہے؟ 70 سال تک اگر چڑھتا رہے گا تب کہیں جا کر اوپر پہنچے، اور اس کے بعد نیچے گرے گا، اور پھر اوپر چڑھنے کے لیے کہا جائے گا۔ اتنا مشقت والا کام اس سے کیوں لیا جائے گا؟ اتنی بھیانک سزا آخر اسے کیوں دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حماد مشاء بنمیم، اس کے عیب جو اس کے اندر ہیں وہ بہت خطرناک ہے، وہ حماز ہے، یہاں ہمزہ ہے وہاں حماز۔ حماز وہ بہت زیادہ
غیبت کرنے والا، برائیاں کرنے والا، عیب لگانے والا، حماز بہت بڑا عیب لگانے والا، ایک مرتبہ نہیں، اس کے اندر یہ عیب بہت بڑے پیمانے پہ پایا جاتا ہے۔ حماز مشاء بنمیم، اور یہ چغلی کرنے والا ہے، لوگوں میں عیب بیان کرنے والا ہے، لوگوں کے ادھر سے ادھر باتوں کو نقل کرنے والا ہے۔ حلاف مہین، بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ قسمیں کھانا اچھی چیز نہیں ہے، ضرورت ہو تو قسم کھائے آدمی، اور پھر بات بات پہ قسم، بلا ضرورت قسم، اور قسم بھی کون سی؟ جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کا گناہ اور زیادہ شدید ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا تو یہ کون سی سزا ہوئی؟ کہا یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ اگر کسی کو نہ دیکھے نظر رحمت کے ساتھ، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ عن ربهم یومئذ لمحجوبون، ان کو یہ سزا دی جائے گی، وہ اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ بھی نہیں دیکھے گا، وہ بھی خدا کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو نہیں دیکھ پائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ جس سے محبت ہو، اور جس کی محبت دل کے اندر پیوست ہو چکی ہو، اگر اس کو نہ دیکھیں تو بے چینی ہوتی نہیں ہوتی، بے کلی ہوتی ہے اگر نہ دیکھ پائیں، اور اگر ہم تو دیکھیں مگر وہ نہ دیکھے، نظر ہٹا لے، جب بھی بے چینی ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے صرف مسلمان نہیں ہیں، مسلمان، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، مجوسی، سب اللہ کے بندے ہیں، اور سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کی محبت سب کے دل میں ہے۔ الگ الگ عبادت کے طریقے اپنا لیے لوگوں نے، سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ مشقت والی زندگی، مشقت والے اعمال کھا ہی نہیں رہے، دبلے ہوئے جا رہے ہیں، سوکھ کے کاٹا، سمجھ رہے اسی سے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو، اور وہ شخص تھا راہب، عیسائیوں کا بہت بڑا عبادت گزار، تو دیکھا بالکل دبلا ہے، سوکھ کے کاٹا ہو چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو دیکھا تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا امیر المومن کیوں رو رہے ہیں؟ کہ عاملۃ ناصبہ، قرآن کہتا ہے بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو دنیا میں انہوں نے بڑی مشقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائی ہوگی، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن ان کو چین اور سکون نہیں ملے گا، بلکہ اور مشقت کے اندر مبتلا کر دیے جائے گے۔ کہا یہ انہی میں سے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجاہدے کر رہا ہے، محنت مشقت کر رہا ہے، مگر راستہ اس کا صحیح نہیں ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے، اور قیامت کے دن جنت کی نعمتوں سے بھی محروم ہوگا۔ تو اللہ کی محبت ہر آدمی کے دل میں ہے، چنگاری پڑی ہوئی ہے، چنگاری ہے، گرد پڑی ہوئی ہے، قیامت کے دن یہ گرد کیا ہوگی؟ صاف ہو جائے گی۔ چنگاری ہے، اس کے اوپر آ گئی ہے راکھ، نظر نہیں آ رہی، چنگاری بھی ہے، اس لیے چھپی ہوئی ہے، اس میں ہیٹ ہے، اگر آپ اسے صاف کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر آگ کی تیزی، لپٹ اس کے اندر پیدا ہوگی، سوزش پیدا ہوگی، اور قیامت کے دن جو پردہ ہے یہ ہٹا دیا جائے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم تیری آنکھوں سے پردے کو ہٹا دیں گے، اور تیری نگاہیں بہت تیز ہو جائیں گی۔ کتنی تیز ہو جائیں گی؟ جو دنیا میں نہیں دکھتا تھا قیامت میں وہ سب دکھے گا۔ جنوں کو دیکھا ہے دنیا میں کسی نے؟
ہے دیکھا ہے کسی نے؟ تم میں سے دیکھا کسی نے؟ جن ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو، جیم نون عربی میں جس میں آتا ہے، جس لفظ میں، اس کے اندر چھپنے کے معنی ہوتے. جن چھپا ہوا دکھتا نہیں، جنت دکھتی ہے، جنت بھی چھپی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جنہ کہتے ہیں اس ڈھال کو جو تلوار کا وار روکنے کے لیے آدمی اپنے سر پہ رکھ لیتا، یوں اپنے سر کو اس سے کیا کر لیتا ہے؟ چھپا لیتا ہے. اسی طریقے سے جنان کہتے ہیں دل کو، اور دل سب کا کیا ہوتا ہے؟ دکھائی دیتا ہے، دل چھپا ہوا ہے. جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، رحم مادر میں ہے، جنین. ادھر وہ بچہ بھی نظر نہیں آ رہا، فرشتے بھی نظر نہیں آتے، جنت بھی نہیں دکھتی، جہنم بھی نہیں دکھتی، عذاب بھی نہیں دکھتا. اور دنیا میں اگر یہ دکھ جائے پھر آدمی ایمان لائے تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے. مرتے وقت یہ فرشتے نظر آ جاتے، اور جب فرشتے نظر آتے ہیں تو مرنے والے کو نظر آتے ہیں اور پاس والوں کو نظر نہیں آتے. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے. مرنے والا دیکھ رہا ہوتا، اس کی نگاہ ایک طرف ٹکی ہوئی ہے اور لوگ اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اولاد. نگاہیں اس کی ایک طرف ہے، وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے، کچھ اور عالم ہے. اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں. اب جب فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا، اب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وہ ایمان لاتا، کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں چھپی ہوئی تھی، اب تو تم نے دیکھ لی، دیکھ کے مان رہے ہو. تم ایمان بالغیب معتبر تھا، تم نے تو دیکھ لیا، دیکھ کے مانا تم نے. فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون کے رب پر ایمان لائے. فرعون کہہ رہا ہے، فرشتہ کہہ رہا الان اب ایمان لا رہے ہو، اب تو تم نے دیکھ لیا ہے. تو اس لیے دنیا میں جو چیزیں نظر نہیں آتی، قیامت کے دن وہ چیزیں بھی نظر آئیں گی. اور جب نظر آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ نگاہیں جب تیز ہو جائیں گی تو جو گرد پڑی ہوئی تھی اللہ کی محبت پر، وہ گرد ہٹ جائے گی، اور اس وقت ہر آدمی تمنا کرے گا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اس دیدار سے ان کو، سب سے بڑی نعمت سے ان کو محروم کر دیا جائے گا جنتیوں کو، وہ دیدار الہی ہے. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں نظر رحمت سے. یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے. اللہ نہ دیکھے نظر رحمت کے ساتھ. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا دیدار ہے کیا چیز. جنت کی سب سے بڑی نعمت. جنتی جنت میں پہنچ گئے تو اللہ ان سے کہے گا کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی عرض کریں گا اے مالک آپ نے جنت دے دی، اور جنت دے دی تو پھر سب کچھ دے دیا. ادھر جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر تمنا پوری، ہر مراد پوری، ہر مشکل سے نجات، غم، صدمہ، تکلیف، جو چاہا وہ سب ملے گا جنت میں. الم تدخلنا الجنہ، اے اللہ آپ نے جنت میں نہیں داخل کر دیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا، آپ نے ہمارے چہروں کو اللہ نورانی بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. اللہ کی تجلی ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ کہے گا میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے خفا نہیں ہوں گا. سارے جنتی کیا کہیں گے؟ ساری جنت کی نعمتوں کی لذت ایک طرف اور دیدار الہی کی لذت ایک طرف. یہ تمام لذتوں پہ سب سے بھاری لذت ہے دیدار الہی کی.
اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیدار ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ کب ہوا کرے گا؟ کہ تمام جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوا کرے گا ہر ہفتے میں ایک مرتبہ۔ اور کون کس دن ہوا؟ کہا جمعے کے دن۔ کس دن؟ جمعے کے دن۔ جمعے کا دن کا نام ہے یوم المزید۔ مزید مانے اضافہ، زیادتی۔ جنت کی نعمتیں تو تھیں، ایک بہت بڑی نعمت مزید اس دن ملے گی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اور دیدار کر کے جنتی جب اپنے گھروں پہ آئیں گے تو جو گھر پہ ان کی مستورات ہیں وہ ان سے کہیں گی کہ آج تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ تم لوگ تو بدلے ہوئے آج دکھ رہے ہو، تم جیسے گئے تھے ویسے نہیں ہو، آج تو تم کچھ اور ہی چیز ہو، آج تو تمہارا حسن اور جمال اتنا بڑھا ہوا ہے، اتنا بڑھا ہوا ہے، ایسے تو نہ تھے تم۔ حالانکہ جنتیوں کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ جیسے یوسف علیہ السلام کا حسن، اتنا حسن، حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو وہ لوگ کہیں گے پتہ ہے تمہیں یہ جو تم رونق دیکھ رہے ہو میرے چہرے پہ، یہ عکس ہے کاہے کا؟ اللہ کے دیدار کا۔ اللہ کا دیدار ہم نے کیا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے بڑے بارونق ہوں گے، اور رونق کی وجہ کیا ہے؟ کھانا پینا نہیں۔ الی ربھا ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ کے دیدار کی وجہ سے خاص نور آئے گا چہرے پہ۔ جب وہ یہ کہیں گے تو اس کے بعد وہ اپنی بیگمات سے کہیں گے اور پتہ ہے تمہیں آج تم بھی وہ نہیں ہو جو پہلے تھیں، آج تم بھی وہ نہیں ہو، تمہارے چہرے کی رونق بھی بدلی ہوئی ہے، اور تمہارے چہرے پہ نور بھی بہت زیادہ دکھ رہا ہے جو ایسا نہیں تھا۔ تو وہ کہیں گی یہ بھی دیدار الہی کی برکت ہے، تمہیں دیدار وہاں بلا کے کرایا گیا اور ہمیں دیدار یہاں کرایا گیا۔ یعنی عورتوں کا اور مردوں کا اجتماع یہ جنت میں بھی بولو نہیں ہوگا۔ ہمارے وہاں جو ہوتا ہے نا تقریبات میں، عورت بھی مرد بھی ایک ساتھ، جنت میں بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ جنت میں گناہ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، پھر بھی ایک جگہ اجتماع نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ عورتیں الگ رہیں اور مرد الگ رہیں، دنیا میں بھی رہیں اور آخرت میں بھی رہیں الگ الگ۔ عورت کے معنی ہی ہیں چھپانے کی چیز، مرد کے جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، اس کو مرد کا عطر کا عورت کہا جاتا ہے۔ عورت الرجل، عورت الرجل کا رجل مانے مرد، عورت مانے چھپانے کی چیز، مرد کا چھپانے کے لائق حصہ۔ معلوم ہے عورت کے معنی چھپانے کی چیز، مرد کے جسم کا وہ حصہ جو جس کا چھپانا فرض ہے، اور عورت تو سر سے پیر تک چھپانے کی چیز ہے ہی۔ مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک، نماز کے اندر بھی چھپانا فرض، نماز کے باہر بھی چھپانا فرض۔ اگر آدمی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جب بھی ستر کو چھپانا فرض ہے، بلا ضرورت کھولنے کی اجازت نہیں۔ آدمی اکیلے کمرے میں نماز پڑھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر وہ آدمی برہنہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی دیکھ نہیں رہا پھر بھی کیوں؟ چھپانا فرض ہے۔ اور عورتوں کے سر کے بال بھی ستر ہیں، عورتوں کے سر کے بال بھی ستر ہیں۔ دوپٹہ اگر باریک ہوا تو نماز نہیں ہوگی، بال اگر کھلے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی۔
تو نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے، اور فنکشن میں تقریبات کے اندر ان بالوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچیے آپ، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، شریعت کے حکموں کو اللہ جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو غرضے کی انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے وہاں بھی کیا ہے جنت میں، یہاں بھی دیدار ہوا اور وہاں بھی دیدار ہوا۔ تو دیدار الہی کی لذت وہ چیز ہے، آپ بتائیے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے محروم کر دیے جائیں گے بد نصیب لوگ، بڑا قلق ہوگا ان کو، اللہ کا دیدار ہمیں نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی سزا ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ فرماتا، اللہ کے رسول فرماتے 3 جرائم ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ وہ 3 جرائم کیا ہیں؟ جن میں نمازی بھی مبتلا اور بے نمازی بھی مبتلا، اللہ اور آئے بھی نہیں کوئی۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ گٹوں سے نیچے پائجامے کو، شلوار کو، مردوں کا پینٹ کو نیچے لٹکانا، گٹے چھپا لینا۔ یہ جرم معمولی نہیں ہے، صرف نماز میں نہیں، نماز کے باہر بھی ان کو کھولنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کھولے گا تو کیا؟ مسبل ازار، حدیث میں تھا مسبل ازار، ازار کو لٹکانے والا، اوپر سے جو کپڑا پہنا جا رہا ہے وہ کپڑا اتنا نہ ہو گٹے چھپ جائے۔ گٹے چھپانا نہیں منع ہے، آپ نے موزے پہن لیے تو گٹے کھلیں گے چھپیں گے؟ وہ تو چھپ گئے۔ کہا یہ تو آپ نے نیچے سے موزے پہنے، اوپر سے جو کپڑے پہنے آپ نے ان سے گٹے نہیں چھپنا چاہیے۔ مسبل ازار، اتنا بڑا گناہ آپ بتائیے، کیا اتنا ہی گناہ سمجھتے ہیں لوگ اس کو؟ اور یہ گناہ کون کر رہا ہے؟ جو بے نمازی ہیں وہی کر رہے ہیں نا، انہی کے گٹے چھپتے ہیں جو بے نمازی، جو نمازی ہیں بہت بڑا طبقہ۔ اور مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں بھی اسی طرح آتے ہیں، گٹے چھپے ہوتے ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں تیری نافرمانی کے ساتھ۔ اور پھر مسجد میں آنے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے جلدی انہوں نے موریاں موڑ لی، اور اس کے بعد ابھی مسجد سے نکلے نہیں اور پھر وہی گناہ شروع کر دیا۔ آئے تھے گناہ کرتے ہوئے اور جا رہے اللہ کے گھر ہی سے گناہ شروع کرتے ہوئے۔ یہ جرم اور گناہ چھوٹا نہیں ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نظر رحمت سے، بولو پھر کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ بولو کیا چاہتے ہیں؟ دیکھے نہیں دیکھے اللہ؟ کوشش کرے اس کی، اللہ سے دعا مانگے، اللہ عمل کی توفیق دے، ہمت کیجئے، کیا ہے مشکل ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان سے کیا کہا تھا مشرکین مکہ نے؟ جب وہ کہا تھا جاؤ ان سے بات کرنے کے لیے، تو ان کا تہمت جو تھا وہ اونچا تھا، تو ان کے جو ساتھی تھے مکے میں کہنے لگے یہ یہاں جو ہے گٹے چھپا لیے، مکہ ہے یہ مدینہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ جس کے گٹے چھپے نہیں ہوتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ جیسے لوگ، یہ اس کو نظر میں نہیں لاتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ عثمان گٹے چھپا لیے۔ حضرت عثمان کون ہے؟ کامل الحیاء والایمان۔ حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان غنی کے ایسا کرنے سے ان کی عزت گھٹی یا بڑھی؟ بتائیے، شریعت پر عمل کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں، گھٹ جائے گی۔ دوسرا گناہ اللہ جس کی وجہ سے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا وہ کیا ہے؟ دوسرا گناہ منان۔ منان کے معنی، منان اللہ کا نام، نعمتیں دینے والا، نعمت دینے کے بعد نعمت کا جتلانے والا کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے آنکھیں نہیں دی؟
الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ نعمتیں ہیں، اللہ نعمت دے رہا ہے اور بتا بھی رہا ہم نے دیے۔ نعمت دینا اور اس کے بعد اس کو جتلانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، صرف اللہ کے لیے زیبا ہے اور بندوں کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا اور اس کے بعد کہا بھول گئے تم، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ تم جھوٹے ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے تم سے کرایا تھا، تم نہیں کرتے، کسی اور سے کرا دیتا۔ جو تم نے دیا تھا وہ تم کہاں سے لائے تھے؟ تم نے پیدا کیا تھا، وہ تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے دیا تھا۔ اللہ تمہارے ہاتھ سے دلوانا چاہتا تھا، تم خزانچی، تم نے کسی کو رکھا اور کہا کہ یہ پیسہ جو ہے فلاں کو دیا، اس نے کہا کہ ہم تو نہیں دیں گے اس کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس سے؟ نکلیے یہاں سے، ہم نے آپ کو نوکر رکھا ہے، ملازم رکھا ہے لوگوں کو دلوانے کے لیے، اور آپ کریں ہم نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خزانچی بنایا، نعمت خدا نے دی، نعمت خدا نے پیدا کی، اللہ کرا فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو، تمہارے ہاتھ سے دلوا رہا ہے۔ اور وہ کسی آدمی چپراسی سے کہے کوئی آدمی یہ 500 روپے ہیں اور یہ فلاں آدمی جو کھڑا ہوا ہے اس کو جا کے دے آؤ، وہ چپراسی جا کے اس کو 500 روپے دے، کہہ لیں بتائیں ہم نے 500 روپے دیے ہیں آپ کو، وہ کہے بتائیں آپ کو 500 روپے ہم نے آپ کو دیے ہیں، تو کیا ہوگا؟ دماغ خراب ہے تمہارا، تم نے دیا یہ، صاحب نے تمہارے ہاتھ سے دلوائے، تم کیا دو گے؟ تو ہر انسان فقیر ہے، محتاج ہے، یہ کسی کو کیا دے گا؟ دیتا تو اللہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، قاسم مانے تقسیم کرنے والا، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ ہے، خدا دیتا ہے، لہذا کوئی آدمی مبتلا ہو گیا غرور میں، ہم نے دیا ہم نے دیا، اللہ کو بہت برا لگتا ہے، یہ کام اللہ کا ہے اور تم خدا بننا چاہتے ہو۔ اللہ نظر رحمت سے ایسے آدمی کو نہیں دیکھے گا۔ تیسرا آدمی، 2 آدمی میں یاد ہوئے، پہلا، دوسرا احسان کر کے چلنا، تیسرا قسم کھانے والا، جھوٹی قسم کر کے کاروبار کرنے والا، کہنے لگے خدا کی قسم کھا کے کہتے اتنے کا تو پڑا بھی نہیں، خرید بھی نہیں ہے، اور جھوٹ بول رہا۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کے کاروبار میں برکت تو نہ ہوگی اور اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ جھوٹی قسم کھانا یہ انسانوں کا طریقہ نہیں، اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ کس کا ہے؟ سب سے پہلے جس نے قسم کھائی اور جھوٹی قسم کھائی وہ کون تھا؟ شیطان۔ اور کس کے سامنے جھوٹی قسم کھائی؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جنت میں رہو اور جو جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان کو کھلانا تھا وہ درخت، جنت سے نکلوانا تھا، تو شیطان نے ان سے کیا کہا؟ ایسے تو یہ جھانسے میں آئیں گے نہیں۔ کہا پتہ ہے اس درخت کی خصوصیت کیا ہے؟ شجرۃ الخلد ہے۔ شجرۃ الخلد کا مطلب اس کو جو کھا لیتا ہے پھر جنت میں ہمیشہ کے لیے الاٹمنٹ ہو جاتا ہے، پھر کبھی نہیں نکلتا وہ۔ یہ کھا لیجئے آپ۔ اور اس کے بعد مزید قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا۔ کن دونوں کے سامنے؟ آدم حوا کے سامنے، کہ ہم تمہارے برا چاہنے والے نہیں، تمہاری ہمدردی میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے سوچا کوئی اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسم تھوڑی نہ کھائے گا، اس لیے آدم علیہ السلام سے لغزش ہو، تو غرضے کی نظر رحمت سے اللہ اس کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟
वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी है, तबाही है। क्या बताया? वैल है। वैल जहन्नम की एक गार का नाम है, और सऊद जहन्नम के एक पहाड़ का नाम है, जिस पहाड़ पर आदमी चढ़ेगा कितने दिनों में? 70 साल में। और वैल जहन्नम की वादी का नाम है, और इतनी गहरी है वो, इतनी गहरी है वो, अगर ऊपर से कोई फेंक दिया जाए उसमें तो 40 साल लगेंगे उसकी तह तक पहुंचने में। अल्लाह फरमाता छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी बर्बादी है। किसके लिए? लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर हुमज़ा के लिए, लुमज़ा के लिए, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिसके अंदर 3 ऐब हों उसके लिए ये वादी, उसके लिए ये सजा। पहला क्या बताया? हुमज़ा। हुमज़ा के माने क्या है? किसी के पीठ पीछे उसको बुरा कहना, चाहे वो ऐब उसके अंदर हो, चाहे वो ऐब उसके अंदर न हो। अगर नहीं है और बुरा कह रहा है, यही गीबत है। और ये ऐसे है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। और अगर उसके अंदर वो ऐब नहीं है और फिर बता रहा है, तो ये क्या है? इसका नाम है बुहतान। इसका दर्जा उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है। वल्लज़ीना यूज़ूनल मुअमिनीन वल मुअमिनात बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। अल्लाह फरमाते हैं जो ईमान वालों को तकलीफ पहुंचाते हैं, ईमान वाली औरतों को तकलीफ पहुंचाते हैं, बिगैरि मक्तसबू, बगैर इसके कि उन्होंने कोई गुनाह किया हो, और फिर भी उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, उन पर तोहमत लगाते हैं, उन पर आयब लगाते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, उन्होंने बुहतान उठाया है और बहुत बड़े गुनाह का बोझ अपने सर पे लादा है। ये गुनाह कबीरा है। फिर फरमाया ये गीबत उन गुनाहों में से है जो गुनाह तौबा करने से भी माफ नहीं होते। कब तक? जब तक कि गीबत करने वाला खुद माफ ना करे। उसको पता ही नहीं, पीठ पीछे आप कह रहे हैं बुरा, उसको खबर ही नहीं। अगर सामने होता तो तरदीद करता, ये बात नहीं है। वो बेचारा है ही नहीं, सफाई भी नहीं पेश कर सकता। आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं। लिहाजा जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगेगा वो माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी इस जुर्म को माफ़ नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इसी तरीके से गीबत एक आम आदमी की जाए, ये गुनाह हर मुसलमान की। और एक ये कि किसी अल्लाह वाले की गीबत की जाए तो क्या होगा? जुर्म छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। अल्लाह वालों की गीबत, फिर जब अल्लाह वाले की गीबत करेगा, बुरा कहेगा, उसमें वो आयब नहीं है, तो क्या होगा? अल्लाह को गुस्सा आएगा, अल्लाह को गुस्सा आएगा। वो बुजुर्ग तो इंतकाम नहीं लेगा, मगर अल्लाह उसका इंतकाम लेगा। कौन लेगा? अल्लाह बदला लेगा। कौन? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ये एक साहब आ गए इनके पास, इनका दिल दुखाने के लिए। कहने लगे कि वो आपकी माँ का इंतकाल, वो आपके वालिद का इंतकाल हो गया और आपकी माँ की इद्दत गुजर गई। अब मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ, और वो बेचारी बूढ़ी। ये देखने आए थे इमाम साहब कहते क्या हैं, दिल दुखाने के लिए, उनको पता था। तो इमाम साहब ने फिर भी वो पहाड़ थे हिल्म का और बर्दाश्त का, एक लफ्ज नहीं का। कहने लगे देखिए मेरी माँ खुद अपनी जिम्मेदार हैं, मैं आपकी बात अपनी माँ तक पहुँचाए देता हूँ। और ये कह करके जैसे ही वो आगे बढ़े, धड़ाम से आवाज आई। पीछे देखा वो तड़प रहा था और मर गया थोड़ी देर। कहा अबू हनीफा के सब्र ने इसको मार डाला। ये क्या है?
اللہ والوں کی غیبت کرنے کا انجام، اللہ والوں کا دل دکھانے کا انجام۔ اللہ فرماتا فقد آذنتہ بالحرب، میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ کسی بھی اللہ والے کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، چاہے سامنے برا بھلا کہے چاہے پیٹھ پیچھے برا کہے۔ پیٹھ پیچھے اگر آدمی برا کہے گا، جب اس کو خبر ملے گی تو کیا ہوگا؟ اس کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا؟ دل دکھے گا۔ ہر بزرگ، اور یہ بھی عجیب بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، کسی آدمی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو اپنے نیک بندوں کی برائی میں لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا دستور ہے۔ جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ اللہ والوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ والوں کی برائیوں میں لگ جاتا ہے۔ جو خدا خواہد کی پردہ کف درد، میں لشندر تان پاکا امی برد۔ جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پاک باز لوگوں کی برائی میں اس کو لگا دیتا ہے۔ پھر جتنا بڑا بزرگ ہوگا اس کی برائی اتنی ہی زیادہ خطرناک ہوگی۔ ارے ہوگی نہیں ہوگی؟ جتنا اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، محبوب، ہر بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول محبوب بندہ ہوتا ہے، مگر وہ بزرگ، ان میں بھی فرق ہے۔ وہ بزرگ جن کی بزرگی اللہ نے خود قرآن میں بیان کر دی، وہ بزرگ سب سے بڑے ہیں جن کی بزرگی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ بڑے پیر صاحب بھی بزرگ ہیں، جنید بغدادی بھی بزرگ ہیں، حضرت سلطان نظام الدین اولیاء بھی بزرگ ہیں، خواجہ اجمیری بھی بزرگ ہیں، حضرت شامینہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بزرگ ہیں، یہ سب بزرگ ہیں، مگر ان کی بزرگی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ امام بخاری بھی بزرگ ہیں، امام مسلم بھی بزرگ ہیں۔ وہ بزرگ کون سے ہیں جن کی بزرگی قرآن میں ذکر کی گئی؟ وہ کون بزرگ ہے؟ وہ کون بزرگ ہے؟ بولو۔ حضرات صحابہ ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی بزرگی اللہ نے قرآن میں بیان کی، اتنی پکی اور یقینی ہے۔ اور جو ان کی برائی کرے گا وہ، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کو غصے کی دعوت دے گا نہیں دے گا؟ اللہ کا غضب اس پہ برسے گا نہیں برسے گا؟ اس نے دل دکھایا کس کا؟ اللہ کے نبی کا۔ اور جس نے اللہ کے نبی کا دل دکھایا ہو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اللہ کے نبی کا دل دکھاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ہے، اور اللہ نے ان کے لیے بھیانک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لعنت مطلب پھٹکار، ایسی لعنت برستی ہے۔ جو منافق تھے برا کہتے تھے، آج جو منافق ہے برا کہتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کے چہرے دیکھ لیجئے، ہزاروں کے مجمع میں آپ پہچان لیں گے ان میں سے کون ہے جو صحابہ کو برا کہتا ہے اور کون ہے جو صحابہ کو برا نہیں کرتا۔ دونوں کے چہرے میں نمایاں فرق۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں، اور کیا کہا؟ ان کے چہروں پر علامت ہے سجدوں کے اثر سے، یعنی ان کے چہرے نورانی ہیں سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ کس کی تعریف کر رہا اللہ؟ صحابہ کی۔ اور کیا بتایا؟ یہ جو نور ان کے چہروں پہ آیا ہے وہ کیوں آیا؟ نبی کی صحبت نہیں بتایا، سجدے کی، بولو، سجدے کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ سجدے کرو گے تو چہرہ نورانی ہو جائے گا، سجدہ کرو گے تو چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ ان کے سجدے نورانی کیوں تھے؟ من اثر السجود، سجدے کی وجہ سے۔ یہ اللہ نے بتایا۔ ہم لوگ سجدہ کریں گے تو پھر کیا ہوا؟ اب بتا دیا جائے، یہ بیوٹی پارلر جتنے کھلے ہوئے ہیں کہ نور اس سے نہیں آئے گا چہرے پہ، کس سے آئے گا؟ سجدے سے آئے گا۔ بہترین کریم ایسی پیدا نہیں ہوئی دنیا میں، سجدے سے آئے گا۔ اچھا کیوں آئے گا؟ وجہ، ریزن کیا ہے؟ وہ تو خیر ہے، اللہ کا انعام ہے۔ دوسری عقل میں آنے والی بات کیا ہے؟
عقل میں آنے والی بات یہ ہے کہ آدمی کا دل جو ہے یہ خون کو پہنچاتا پورے جسم میں، اور یہ لٹکا ہوا ہے تو اس کا خون جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اوپر کی طرف بہت کم جاتا ہے۔ سب سے اوپر آدمی کا سر ہوتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے تو اوپر ہے، چلتا ہے تو اوپر ہے۔ یہ جب نیچے جب ہوتا ہے جبھی خون کا دوران ادھر ہوگا، اور نیچے سر کب ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر لمبا سجدہ کریں آپ تو آپ کے چہرے پہ خون کا اثر ظاہر ہوگا، لگے گا جیسے چہرہ بھاری ہو گیا، آنکھیں بھاری ہو گئی۔ یہ تو عقلی بات ہوئی، حقیقت میں کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کا انعام ہے کہ اس کی وجہ سے نور پیدا ہوتا ہے چہرے پہ۔ سجدے کا نور ہی الگ ہوتا ہے اور جو نور الگ ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا حسن الحضارت مجلوب بتطویت وحزن البداوت مجلوب بغیر مجلوبی۔ کیا کہا؟ دیہات کے عورتوں میں جو حسن ہوتا ہے وہ فطری ہوتا ہے، اور شہر میں جو حسن ہوتا ہے یہ کیسا ہے؟ یہ تکلف والا ہے، یہ بیوٹی پارلر والا ہے، اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو ایک ہے دوسری چیزوں سے چہرے کو حسین بنانا، اور ایک ہے سجدے میں اللہ کے سامنے۔ اس لیے نہیں سجدہ کر رہے چہرہ حسین ہو جائے، تب نہیں حسین ہوگا۔ چہرے پہ حسن کیسے پیدا ہوگا؟ جب اخلاص کے ساتھ سجدہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کریں، چہرے پہ نور تو سجدے کی وجہ سے وہ تو لامحالہ آئے گا۔ لیکن عجیب بات، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ وہی ہیں جن کو جو برائی کرتے ہیں، اور کس کی برائی کرتے ہیں؟ یعنی اللہ والوں کی، اور ایسے اللہ والے جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی برائی کرتے ہیں۔ یعنی آدمی چاہتا ہے کہ جب گناہ کریں تو پھر کیسا کریں؟ چھوٹا موٹا نہ کریں، پھر بڑا ہی کریں۔ اگر آدمی، یعنی بھونڈی مثال ہے، آدمی اگر پاخانہ ہی کھائے، غلاظت ہی کھائے تو پھر ہاتھی کا کھائے، ڈھیر سا ہو۔ تو گناہ بھی کریں تو کہاں کریں؟ اللہ والوں کو۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کی آنکھوں کے اندر کیا ہے؟ عیب ہے، عیب۔ محبت کی نگاہیں محبوب میں کمال تلاش کرتی، اور نفرت کی نگاہیں برائیاں تلاش کرتی۔ اللہ نے ان کا کمال بیان کیا قرآن میں، صحابہ کی تعریف کی ہے، ان کو وہ ان کی برائی نظر آ رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے چہرے تو بڑے نورانی ہیں، مگر آپ کی آنکھیں، بتائیے، آپ کی آنکھیں اچھی ہیں، آپ کی آنکھیں خراب ہیں۔ کیا کہنے لگے انہوں نے اس آیت کے بارے میں؟ کیا کہا؟ کہنے لگے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کے دل، ان کے چہرے پہ نور تھا۔ کہا تھا؟ کہلے خالی ان کے چہرے پہ نور تھا، اندر دل میں نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ کہہ رہا ان کے چہرے پہ نور ہے سجدے کے اثر سے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کمال بیان کر رہا ہے، اللہ مدح صحابہ کر رہا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ قدح صحابہ، مدح تعریف اور قدح برائی۔ اللہ تو قرآن میں کرے مدح صحابہ، اور بندے شیطان کرے قدح صحابہ۔ جو شیطان کے غلام ہیں صحابہ کی برائی کر رہے ہیں، اور اللہ قرآن میں کیا کر رہا ہے؟ صحابہ کی مدح کر رہا ہے۔ ان کے چہروں کے اوپر اثر نور ہے ان کے چہروں پر۔ تو کہا کہ ان کے چہرے پہ جو نور تھا خالی چہرے پہ تھا، دل میں نہیں تھا۔ تو حضرت نے کیا لکھا؟ حضرت نے فرمایا پتہ ہے تمہیں، ان کے دل جب نور سے بھر گئے تو چھلک کے وہ نور ان کے چہروں پر ظاہر ہو۔ ان کے دل پہلے نور سے بھرے۔ آم جو ہے دیکھے ہیں پھل، وہ خراب ہوتے ہیں تو پہلے اوپر خراب ہوتے، پہلے اندر خراب ہوتے۔ کیا ہوتا ہے؟ اندر خراب ہوتے، پھر اوپر داغ آتا ہے۔ صحابہ کے دل اندر نور سے بھرے ہوئے ہیں، اور چھلک کر کے اللہ فرما رہا وہ ان کے چہروں پیشانیوں پہ آ گیا، اور تم کو یہ عیب نظر آ رہا ہے؟ پیشانیاں سجدوں سے پر انوار ہیں جن کی، معبود نے ان بندوں کو پہچان لیا ہے۔ اللہ قرآن میں ان کی تعریف کر رہا ہے۔ امام اہل سنت نے کیا لکھا؟ کیا پیاری بات لکھی۔ فرمایا سجدے سے چہرے پر نور
آتا ہے، جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا نور آتا ہے۔ اور فرمایا کہ صحابہ جیسا سجدہ ہوگا ویسا نور آئے گا، اور صحابہ جیسا سجدہ اب کسی کا نہیں ہوگا ویسا نور بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ حضرت کی بات ہے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی، ویسا نور ویسا اخلاص ہی نہیں ہوگا تو نور کہاں سے آئے گا؟ تو غرضے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں، فرمایا جو غیبت کرے، اور غیبت بھی کس کی کرے؟ اللہ والوں کی۔ جب غیبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور جو ان سے نفرت کرے گا میری وجہ سے۔ جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا اللہ اس کو پکڑ کے رہے گا۔ معلوم ہے صحابہ کو برا کہنے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ قرآن میں ایسے لوگوں کی سزا کیا بیان کر رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر پھٹکار برستی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور دنیا میں پھٹکار کیسے برستی پتہ ہے؟ ایک تو چہرے پہ برستی، دوسرے دل پہ برستی۔ دل پہ برسنے کا مطلب یعنی سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے ہو رہا ہے، یہ سب پریشانی بھی ہے مگر سمجھ یہ پریشانی ہے کیوں؟ آدمی پریشانی کے سبب کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ صحابہ کو برا کہنے کا اثر ہے، یہ سمجھ میں نہیں رہا صحابہ کے برا کہنے کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو رہی ہے، یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے کس کے لیے؟ ہمزہ کے لیے، جو برائیاں کرے پیٹھ پیچھے، اور برائی بھی کس کی کرے؟ اللہ والوں کی۔ اللہ والے تو بڑے عجیب ہوتے ہیں، غیر مقلد لوگ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں اہل حدیث، مگر یہ لوگ رات دن کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ امام حنیفہ ایسے تھے، امام حنیفہ میں انہوں نے جو ہے اپنے مسئلے بتائے اور حدیث پہ ہم عمل کرتے ہیں، انہوں نے اپنی رائے پہ لوگوں کو لگا دیا، امام حنیفہ کی برائیاں کرتے، احناف کی برائیاں کرتے، علماء کی برائیاں کرتے، رات دن غیبت۔ چنانچہ جو آدمی اللہ والوں کی غیبت کرے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک صاحب تھے، یہ سچا واقعہ اسی لکھنؤ کا، چوک میں وہ رہتے ہیں، ان کا نام ہے مسعود۔ تو وہ غیر مقلد بن گئے، اور اس کے بعد چند حدیثیں پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے شروع کر دیا علماء کو برا بھلا کہنا۔ اتفاق سے وہ ہردوئی چلے گئے، ہردوئی میں کوئی شادی وادی تھی، انہوں نے خود بتایا مجھ سے یہ واقعہ کہ شادی تھی تو میں وہاں چلا گیا۔ جب میں ہردوئی پہنچا تو میں نے کہا یہاں مولانا ابرار الحق صاحب رہتے ہیں، چلو ان سے بھی مل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے پانی میں ہیں۔ اس لیے کہ ان لوگوں کا حال یہی ہو تو بزرگوں کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہوتی، اللہ والوں کی عظمت نہیں ہوتی، یہ برا بھلا کہتے ہیں رات دن۔ یہی سوچا کہ چلیں ان سے چل کر کے پوچھیں کتنے پانی میں ہے وہ۔ بزرگوں کے پاس جس نیت سے جاؤ گے ویسے ہی معاملہ ہوگا، بری نیت سے جاؤ گے تو محروم کر دیا جاؤ، اچھی نیت سے جاؤ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے، کوئی نیکی کام آ گئی ہو تو حضرت کے پاس پہنچے۔ حضرت جو ہے ویل چیئر پر تشریف فرماتے، اخیر زمانہ تھا، کہنے میں پیروں کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ تعویذ پہننا تو شرک ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے، حضرت سے فرما رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اس حدیث کا مطلب آپ نہیں سمجھے، اور کچھ نہیں کہا، اس حدیث کا مطلب آپ نہیں سمجھے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ بتائیے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبر میں زندہ ہے؟
تو فرمایا کہ جی ہاں، اگر کوئی آدمی دنیا میں کہیں سے درود اور سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اسے لے جا کے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میری قبر پاک کے پاس آ کر کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں۔ یہ فرمایا اور کوئی بحث نہیں کی، اور یہ اپنے چپ چاپ خاموش سن رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آخر میں مصافحہ کیا اور کہا سنیے، غیبت نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ کا مصافحہ حضرت نے کیا اور 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، اور میرے جسم میں تو جیسے لگتا ہے کرنٹ لگ گیا، طبیعت میں انقلاب کا۔ وہاں سے جو میں آیا راستے پر سوچتا رہا، حضرت نے فرمایا غیبت نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، اور میں جو کام کر رہا ہوں اس میں صبح سے شام تک غیبت ہی غیبت ہے، اور اللہ والوں کی غیبت ہے، اور تابعی کی غیبت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے متقی اور پارسا اور اتنے بڑے امام کی غیبت ہے۔ کہا میں وہاں سے آیا اور سیدھے میں دفتر پہنچ گیا، اور میں نے کہا کہ میں مولانا ابرار الحق صاحب کے پاس گیا تھا، اور حضرت نے فرمایا کہ غیبت نہ کیا کرو، اور اس کام میں تو غیبت کے علاوہ کچھ نہیں رہے، لہذا میں یہاں سے استعفیٰ دیتا ہوں، میرا آپ سے کوئی تعلق۔ یہ کیا ہے؟ ایک نظر میں بدل گیا آدمی، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ یوں ہدایت دے دیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مسلمانوں کی برائی کرنا پیٹھ پیچھے یہ غیبت ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کی غیبت کرنے کا جرم اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ایک ہے ہمزہ، پیٹھ پیچھے غیبت کرنا۔ لمزہ کے معنی ہے سامنے منہ پہ برا بھلا کہنا، منہ پہ برا بھلا کہنا۔ پیٹھ پیچھے غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور منہ پہ تانا دینا اور برا بھلا کہنا ایسے ہے جیسے زندہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کسی پہ عیب لگانا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو منہ چڑھانا، کسی کی نقل کرنا، کسی کی آواز کی نقل کرنا، کسی کی چال کی نقل کرنا، کسی کے بھپتیاں کسنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب اسی میں آتا ہے، لمزہ میں۔ اور جس کا آدمی مذاق اڑائے اور جس کو برا بھلا کہے، جتنا وہ اللہ کا محبوب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا جرم سخت ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ مکے میں جو مشرک تھے بڑے بڑے، 3 نام ان کے آئے ہیں، مفسرین کہتے ہیں یہ سورت انہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک ہے اخنس ابن شریق، اور ایک ہے ولید ابن مغیرہ، اور ایک ہے عاص ابن وائل سہمی۔ یہ تینوں لوگ اللہ کے پیغمبر اور آپ کے صحابہ کو پیٹھ پیچھے بھی برا کہتے تھے، اور سامنے بھی ولید ابن مغیرہ برا کہتا تھا۔ یہ سورت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور مدینے میں جو منافق تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عیب لگاتے تھے اور آپ کے صحابہ پر بھی عیب لگاتے تھے۔ کل جو منافق تھے وہ یہ کام کرتے تھے، اور آج جو منافق ہیں وہ بھی یہی کام کرتے۔ کیا کام کرتے تھے سنیے قرآن میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے پیغمبر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کے اوپر عیب لگاتے ہیں صدقے میں، صدقہ بانٹنے میں۔ اللہ کے نبی جو صدقے کا مال بانٹتے تھے، صدقہ تو نبی کے لیے حرام، نبی کے رشتہ داروں کے لیے حرام، نبی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ہدیہ تو استعمال کرتے ہیں مگر صدقہ ان کے لیے حرام ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ چھوٹے سے ہیں بالکل، اور آپ کاندھے پہ ان کو بٹھائے ہوئے، اور ان کے بچوں کا منہ سے رال نکلتی ہے، رال ٹپک رہی آپ کے مبارک کرتے پہ۔ آپ نے دیکھا کیا ہے تمہارے منہ میں، انگلی ڈالی تو دیکھا کھجور ہے، اور کھجور تھی وہ صدقے کی۔ آپ نے انگلی ڈالی اور وہ چھوٹا سا بچہ، ناسمجھ بچہ ہے مگر پھر بھی نکالی آپ نے، اور کہا کخ کخ، تھو تھو۔
ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے. چھوٹے سے بچے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ بھی ہے مگر یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اور باقی صحابہ کی بھی سمجھ میں آ جائے تو صدقہ نبی کے لیے کیا تھا؟ حلال تھا ہی نہیں. تو آپ صدقہ بانٹتے تھے مستحقین کو، جو مستحق لوگ ان کو بانٹتے تھے. تو جب آپ بانٹ رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا پتہ ہے جو انہوں نے بانٹا ہے یہ ٹھیک نہیں بانٹا. کس نے؟ اللہ کے نبی نے جو بانٹا ہے، کہا اپنے اپنے لوگوں کو دیا ہے. آپ بتائیے نبی کے اوپر اعتراض کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ کوئی بدعمل سے بدعمل مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی نے غلط بانٹا ہے. اگر نبی غلط بانٹے گا تو پھر کون صحیح بانٹے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اس کی، تو آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ موسیٰ علیہ السلام کے حال پر رحم فرمائے. ان کی قوم نے مجھ سے زیادہ ان کو ستایا، ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان الزامات کو برداشت کیا، ان پر اعتراضات کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام پہ کیا اعتراض کیا؟ کہنے لگے انہوں نے حضرت ہارون کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، کہا انہوں نے مار ڈالا. کس نے مار ڈالا؟ خود موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا رہے انہوں نے اپنے بھائی کو مار ڈالا. تکلیف ہوئی نہیں ہوگی موسیٰ علیہ السلام پر؟ آپ نے فرمایا اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے کہ ان کو مجھ سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی. تو قرآن کیا کرا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر اے پیغمبر علیہ السلام طعن و تشنیع کرتے ہیں. جن لوگوں کی زبان سے اللہ کے نبی محفوظ نہ ہو ان کی زبان سے کون بچے گا؟ بتاؤ، بچے گا کوئی؟ ارے نبی سے بڑا کون ہوگا؟ سب سے بڑے آپ. دنیا میں جتنے بڑے ہیں ان کی بڑائی کیا ہے؟ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا. آپ سے بڑا کوئی بھی نہیں خدا کی مخلوقات میں. جب اللہ کے نبی محفوظ نہیں ہے، جن کے دل میں نبی کی عظمت نہ ہو، ان کے دل میں صحابہ کی عظمت کہاں سے ہو؟ صحابہ پہ بھی انہوں نے طعن و تشنیع کی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس موقع پر آپ نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مدد کرو، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور لشکر اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے مدد کرو. صحابہ نے سنا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لا کے ڈھیر کر دیا. یہی وہ واقعہ ہے جس میں حضرت عمر نے کہا تھا آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کتنا لائے؟ کہنے آدھا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. صدیق اکبر آ گئے، عشق و محبت کا محل جن کی وجہ سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہے. تو آپ نے پوچھا تم کیا لائے؟ کیا گھر میں چھوڑا؟ کہا ابقیت اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی سب لے آئے. بروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت صدیق اکبر اتنا لے کر کے آ گئے. یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ دیے اور 60 گھوڑے دیے اور 1000 دینار دیے. آدھے لشکر کا انتظام اپنے پیسوں سے کیا حضرت عثمان نے. یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار صحابی ہیں، انہوں نے 4000 دینار دیے. کتنے؟ 4000. ایک صحابی حضرت عاصم ابن عدی، انہوں نے 100 وسق کھجوریں دی. 100 وسق کھجوروں کی قیمت 4000 درہم ہوتی تھی. جب یہ لوگ لے کے آئے تو منافقین نے کیا کہا کہ یہ جو اتنا لے کے آ رہے ہیں پتہ ہے یہ سب نام کے لیے لا رہے ہیں. کاہے کے لیے لا رہے ہیں؟ ہمارا نام. کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پر. اللہ کے پیغمبر کے وہ صحابہ، اللہ فرماتا ہے علم ما فی صدورہم، اللہ کو پتا ہے جو ان کے دل میں ہے. اللہ نے جانچ لیا، اللہ نے پرکھ لیا، اور اس کے بعد خدا نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے. صحابہ کے اخلاص پر انگلی اٹھا رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ طعن، لمز، اعتراض کرنا زبان سے. کس پر؟ اللہ کے نبی کے صحابہ پر. خیر وہ تو آئے،
اتنی دیر میں ایک اور صحابی آئے، وہ غریب صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو عقیل۔ کیا نام تھا؟ ابو عقیل۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے لشکر اسلام کی مدد کرنا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دینا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے وہ نہیں، چلو مزدوری کرتے۔ رات بھر مزدوری کی۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کیا دیں؟ اگر مسجد کے لیے اعلان ہو کہ مسجد میں تعاون کی ضرورت ہے تو لوگ کیا کریں، ہماری جیب میں ہے نہیں، ہم کیا کریں؟ صحابہ ایسے نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے، محنت مزدوری کی۔ رات بھر مزدوری کرنے کے بعد چند سا ان کو کھجوریں ملی، تو ان میں سے ایک سا کھجور وہ لے کے آ گئے، حضور یہ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی قدر کی۔ جو ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اس ڈھیر کے اوپر ان کی کھجوریں پھیلا دی، سب کے اوپر پورے ڈھیر پہ کھجوریں آپ نے پھیلا دی۔ مگر ان منافقین نے کیا کیا، اس غریب صحابی کے دل کو توڑنے کے لیے کہنے لگے ان کو دیکھیے یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے، 1 کلو کھجور لے کے آئیں گے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہودہم۔ اللہ فرماتا ہے جو تانا دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کس پر؟ ایمان والوں پر صدقہ دینے کے سلسلے میں، اور ان غریب صحابہ پر جو ان کے پاس کچھ نہیں، صرف محنت اور مزدوری کر کے غریب لائے ہیں۔ اللہ فرماتا ان پر اعتراض کر فیسخرون، ان کا مذاق اڑا رہے، سخر اللہ منہم، اللہ کو جلال آ گیا قرآن، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ پتہ کیا چلا، یہ ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے، جب جرم بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سزا بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، کس کے لیے؟ ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے، اور ہر تانا منہ در منہ، آمنے سامنے برا بھلا کہنے والے، عیب لگانے والوں کے لیے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں؟ صحابہ کی عظمت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی، بولو نا، اللہ کے نبی کی عظمت نہیں۔ بھئی صحابہ پر اعتراض کیا، صحابہ پر اعتراض کیا، نبی کی عظمت نہیں، اس لیے نبی پر اعتراض کیا۔ اور ہاں ان کے دل میں نبی کی عظمت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی بھی عظمت نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت ہوگی تو رسول اللہ کی عظمت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی تو آپ کے صحابہ کی عظمت ہوگی، دین کی عظمت ہوگی، کلام الہی کی عظمت ہوگی۔ اس کے دل پتہ یہ چلا کہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کے دل میں نہ رسول کی عظمت ہے، نہ صحابہ کی عظمت ہے، نہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت۔ کیسے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب سے کہا کہ ایمان لے آئیے، آپ کی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں، صدیق اکبر تبلیغ کر رہے ہیں، تمہاری کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے اور جانتے ہو، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو فوراً چھوٹتے ہی اس نے کیا کہا وہ سنیے، کہنے لگا ہم تمہارے اللہ پہ کیا ایمان لائیں، بات نبی تک نہیں پہنچی، اللہ تک پہنچی۔ کیا اللہ پر ایمان لائیں؟ تمہارا خدا تو فقیر ہے، اس لیے وہ کیا کہہ رہا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے دے؟ یعنی اللہ کے راستے میں اگر کوئی خرچ کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے یہ قرضہ ہے۔ قرضہ کیا ہوتا ہے؟ قرضہ دینا فرض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے دین کے راستے میں خرچ کیا، اس نے مجھے قرض دیا ہے، اس کا قرض کبھی مرنے والا نہیں ہے، ہم اسے دیں گے تو اتنا نہیں دیں گے بلکہ اس سے بڑھا کے لوٹائیں گے، یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کہا قرضہ کون مانگتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر سے کہہ رہا ہے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، تمہارا خدا قرضہ مانگ رہا ہے، اور قرضہ وہی مانگتا ہے جس کے پاس ہوتا نہیں، فقیر ہوتا ہے۔
کہنے لگا خدا تمہارا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ایسے خدا پر ایمان کیا لائیں؟ کس کی شان میں گستاخی ہے یہ؟ اللہ کی شان میں۔ اور اللہ کی شان میں گستاخی اگر کوئی کرے، کوئی معمولی درجے کا مسلمان کے سامنے اگر ہو تو کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ سب کچھ برداشت، مگر یہ نہیں برداشت جو جان چاہو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں، یہ نہیں ہوگا۔ مسلمان ہی سب کچھ سہ سکتا ہے، یہ نہیں گوارا کر سکتا اللہ کے نبی کو برا کہا جائے۔ اور جتنا زبردست ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے دل کو بے چینی ہوگا، اتنا برا لگے گا۔ اور تمام صحابہ کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، اور تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ابو بکر صدیق کا ہے۔ حالانکہ وہ سب سے رحم دل بھی تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا اس نے اللہ کو برا کہا تو ایک کنٹا مارا۔ حضرت صدیق اکبر کو غصہ آ گیا، ایک تماچا مار دیا۔ اور جب تماچا مارا، کسی رحم دل آدمی کو دیر سے غصہ آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو پھر بہت خطرناک غصہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کا غصہ اللہ اکبر۔ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، ابو بکر میری امت میں سب سے رحم دل ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ صدیق اکبر کا تماچا، وہ دوڑا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا وہ آپ کے جو رفیق غار ہیں انہوں نے مجھے مارا ہے، تماچا مار دیا۔ یہ بتا رہا، اپنا جرم نہیں بتا رہا کہ میں نے کیا کیا تھا، کیوں مارا۔ آدمی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، شکایت کرتا ہے تو اپنا کبھی نہیں بتاتا ہے، ہمیشہ دوسرے کی زیادتی بتاتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے انہوں نے تماچا مار دیا۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار۔ اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے۔ ابو بکر یہ کہہ رہا ہے تماچا مارا تم نے؟ جی اے اللہ کے رسول، میں نے اس کے تماچا مارا۔ کیوں مارا؟ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے کہا اللہ فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی؟ فوراً مکر گیا۔ صدیق اکبر کا دشمن سچا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فوراً مکر گیا، کہ لے میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے یہ گستاخی کی نہیں، میں نے یہ لفظ بولا ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تم کہہ رہے ہو گستاخی کی، یہ کہتا نہیں کی، تم مدعی ہو لہذا گواہ پیش کرو۔ اگر تم گواہ پیش کر دو گے تو ابھی اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، وہاں میں تھا اور یہ تھا، کوئی تیسرا گواہ کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے کیا کہتے، کیا قاعدہ ہے؟ جب مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر جو مدعا علیہ اس سے کہا جاتا تم قسم کھا لو۔ تو ظاہر بات جب اللہ کے نبی اس سے کہتے قسم کھا لو، تو جو جھوٹا یہودی گستاخی کر سکتا تھا اللہ کی شان میں، جو جھوٹ بول سکتا تھا، وہ جھوٹی قسم بھی کھا لیتا۔ اور جب قسم کھا لیتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بدلے میں تماچا مارا جاتا، مگر اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور قرآن لے کر کے نازل ہوئے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قال وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ کا رب کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو، مگر آسمان ہفتم پر عرش بری پر اللہ نے سنا ہے، یہ کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے جہاں اور جرائم ہیں، ان جرائم میں نامہ اعمال میں یہ جرم بھی ہم فرشتوں سے لکھوائے دے رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہم کہیں گے تم سے چھوٹا جرم تھوڑی ہے، تم اس سے بڑے بڑے جرائم کر چکے، اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ قتلہم الانبیاء، نبیوں کو تم نے قتل کیا۔ ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا تھا ان یہودیوں نے، تو نبیوں کو قتل کیا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن کہیں گے تم نے ہمارے نیک بندوں کا دل جلایا تھا گستاخی کر کے، آج ہم تمہیں جہنم کے اندر جلائیں گے۔ تو کیا پتا چلا کہ جو لوگ صحابہ کرام کو پیٹھ پیچھے یا منہ پر، آج پیٹھی پیچھے ہی ہے، جو برا کہتے ہیں ان کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے،
اور جن کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے ان کے دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے، انہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور جس کے دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے اس کے دل میں اللہ کی بھی عظمت نہیں ہے، اس نے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ تو اتنے بڑا مجرم اگر ہوگا تو اس کی سزا کیسی ہونا چاہیے؟ چھوٹی ہونا چاہیے، بڑی ہونا چاہیے؟ بہت بڑی۔ کیا سزا اس کی؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے، جہنم کی وادی ہے ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ لمزہ، آمنے سامنے منہ در منہ روبرو تانہ زنی کرنے والے کے لیے۔ اللہ فرماتا برائی دو عیب ہوئے، اور تیسرا عیب کیا ہے اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ پیر کو درس میں انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفے پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اونگ آ جائے، پھر آنکھ کھلے تو وضو رہے گا یا نہیں؟ اگر ٹیک لگا کے آدمی وضو کر رہا ہے، صوفہ ہو یا زمین ہو، اور ایسا بے خبر ہو گیا اگر ٹیک ہٹائی جائے تو گر پڑے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا بے خبر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس بچے کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اس کی پرورش کے ذمہ دار سب سے زیادہ کون ہے؟ باپ ہے، یہ پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ ماموں ہیں؟ ظاہر بات ہے اگر بچہ بہت چھوٹا ہے ابھی تو اس کی پرورش کی حقدار جو ہے وہ پھر ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کے درجے میں خالہ ہوتی ہیں اور پھوپھی بھی ہوتی ہیں، تو یہ حضرات اس کی پرورش کے حقدار ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو بچی تھی اس کی پرورش کا جب مسئلہ ہوا، حضرت علی نے فرمایا کہ ہم پرورش کریں گے، حضرت جعفر نے کہا ہم کریں گے، اور حضرت زید نے کہا ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا حضرت جعفر سے کہ تمہارے وہاں ان کی خالہ ہیں اور خالہ مثل ماں کے ہوتی ہے، لہذا تم پرورش کرو۔ جس عورت کے ساتھ اس کا شوہر زیادتی کرتا ہے اور اپنے میکے آ کر شکایت کرتی ہو تو کیا غیبت ہے؟ ظاہر بات ہے غیبت تو ہوئی، اس لیے میکے میں آ کے شکایت کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے شکایت کرو، اللہ سے شکایت کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ مفتی اسلم صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ محمد اخلاق کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ عبدالسلام صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اللہ رحم فرمائے اور ان کو شفا عطا فرمائے، امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ یقیناً تیرے کلام میں جن عیبوں کو بیان کیا گیا، اے اللہ جن پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اے اللہ ایسے تمام عیبوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بغیر تیری توفیق کے نہ گناہوں سے بچا جا سکتا ہے اور نہ نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ اے اللہ ہم سب توفیق کے طالب ہیں، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اے اللہ طاعات اور عبادات اور اپنی مرضیات اور اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ تمام شرکاء، تمام حاضرین کے جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو آ گئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے اے اللہ ان کو حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو رشتوں کے طالب ہیں اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کو اچھی اچھی ملازمت عطا فرما۔
اے اللہ تمام عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، مظالم سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔